کوئی شریک ہے، وہی سب سے بڑی اور جلیل القدر ذات ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے بندو تمہیں عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کو فرحت و سرور، مسرت اور شادمانی سے معمور کر دے۔ اسلام میں عید دلوں کی راحت اور نفوس کے لیے باعث سعادت ہے۔ اے مسلمان، تو عید کی خوشیاں منانے کا حقدار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے تجھے اطاعت و عبادت کی لذت سے مالا مال کر دیا ہے اور تجھے ہدایت بخشی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت میں سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہو جائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اے مسلمان، اسلام کے ان خوشی کے تہواروں میں اپنے نفوس کو رونق و بشاشت، خوشی و مسرت سے مالا مال کرو، اور ہر وہ دن جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی معصیت کے ارتکاب سے بچا رہے وہ بھی اسی طرح خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید کے مقاصد میں سے دلوں کو قریب کرنا ہے اور مسلمانوں میں الفتیں بانٹنا ہے، ایک دوسرے کو سلام اور مبارکباد دینا ہے، خوب دعائیں اور مبارکیں دینی، جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی دو مسلمان ایک دوسرے سے مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہر وقت اور ہر گھڑی میں ایک دوسرے کا خیر مقدم کرو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکراہٹ اور کھلکھلا کر ملو، ہر شائستہ فعل اور عمدہ اور شستہ الفاظ کے ساتھ باہمی تعارف اور ملاقاتیں کرو، جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ آپ کا صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت جانو، خواہ یہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خوش باش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ عید نفس کی سخاوت، سینے کی سلامتی، تنہائی کی پاکیزگی کی تربیتی درسگاہ ہے۔ مسلمانوں، تمہارا یہ عظمت و شرف والا دن ہے، جیسا کہ مسند امام احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عظیم دن قربانی والا دن ہے، چنانچہ عید کا دن اور ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پے در پے نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بیان کرو، قسم کی عبادات انجام دے کر فرض عبادات کا اہتمام کرتے ہوئے اور منع کردہ اشیاء سے اجتناب کرتے ہوئے احسانات پر، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر شکر ادا کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ کا بکثرت ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا، اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور صحابہ پر۔ اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اسے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اس وصیت کو مضبوطی سے تھام لو جو مسلمانوں کے لیے سعادت مندی، پاکیزہ زندگی، دنیا و آخرت میں پسندیدہ زندگی کی ضامن ہے۔ مسلمانوں، اس وصیت کو سن کر سنجیدگی و متانت، ہمت و قوت، مضبوطی اور پختگی کے ساتھ اسے تھام لو تو تم عزت و عفت سے سرفراز ہو جاؤ گے، ذلت و رسوائی، پسپائی، سختی، تنگ دستی اور بدبختی کے اسباب سے تم دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ قربانی کا سب سے بڑا مقصد خالق کائنات کی تعظیم و توقیر اور اس کی توحید کو ثابت کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اللہ کو ہرگز گوشت نہیں پہنچے گا اور نہ ہی ان کے خون، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو تو اس کی طرف سے اور اس کے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرنے سے متعلق سخت تاکید وارد ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام اور ان کے بعد اکثر اہل علم کا یہی رائے ہے کہ یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک عمدہ سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے۔ ایک ہی قربانی آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے زندہ و فوت شدگان کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ اور قربانی والے جانور کا ان عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے جن کے متعلق نص وارد ہوئی ہے، اور اسی طرح ہر اس عیب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے جو قربانی کے جانور کے جسم اور گوشت کی سالمیت پر اثر انداز ہو۔ اسی طرح ایک مسلمان کو قربانی کے جانور کی معتبر عمر کی بھی اچھی طرح جانچ کر لینی چاہیے۔ اونٹوں میں 5 سال ہے، گائے میں 2 سال، بکرے میں 1 سال، بھیڑ کی نسل میں
اس کے نصف کے بقدر یعنی 6 ماہ ہے۔ اس قربانی کے گوشت میں سے خود بھی تناول کرنا، اس کے گوشت کو تقسیم کرنا، ہدیہ کرنا مستحب ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان و نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قربانی کرنے والا بذات خود اسے ذبح کرے اگر اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہے، وگرنہ ذبح کرنے کے وقت حاضر ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے تکبیر پڑھے۔ ذبح کرنے کا وقت اس دن سے لے کر 3 دن بعد تک ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ عظیم ترین اعمال میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما، برکتیں اور انعامات نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور صحابہ کرام پر۔ اے اللہ ہمارے دینوں کو فرحت و سرور، مسرت اور شادمانی سے معمور کر دے۔ اے جلالت و عظمت والے، اے اللہ عید کے اس تہوار کو ہماری زندگی میں بار بار میسر فرما اور ہم امن و امان، اطاعت اور احسان و نیکی والی زندگی گزار رہے ہوں۔ اے اللہ مغموم و پریشان مسلمانوں کے غم دور فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو خیر و بلائی، ہدایت اور تقوی سے بھر دے۔ اے جلالت و عظمت والے، عزت والے، اے اللہ ان پر امن و امان، صلاح و درستی اور فوز و فلاح کو عام کر دے۔ اے اللہ حجاج کرام کی حفاظت فرما اور انہیں صحیح سالم غنیمتیں سمیٹتے ہوئے واپس لوٹا۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریف ہے، ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکات نازل فرما، انہیں صحت و عافیت، توفیق اور درستگی عطا فرما۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریف ہے اور ان کے ولی عہد کو اور ان کی حکومت کے افراد کو جزائے خیر عطا فرما، جو حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بہترین خدمات انجام دینے میں تغدو کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ اے زندہ و قائم رہنے والی اور رکھنے والی ذات، اے اللہ تمام مسلمان مردوں خواتین مومنوں کو اللہ معاف فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ اور ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفات تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل